آج 27 ستمبر 2021 بروز پیر ہے اور آپ کے یہاں مرکزی جامع مسجد سناوا تحصیل کوٹدو ضلع مظفر گڑھ میں ختم نبوت کانفرنس سے معنون عنوان پر میں آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کر رہا ہوں۔ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، میں نے انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور حضور پاک کی ختم نبوت پر حملہ آور کا دفاع، یہ دو چیزیں آج ہمارے عنوان کی گفتگو کا محور اور عنوان ہے۔ ہم حضور پاک کو آخری نبی بھی مانتے ہیں اور رسول اللہ کے بعد دعوی نبوت کرنے والے کے معاملات کی حیثیت بھی جانتے ہیں۔ آج ہماری کانفرنس کے عنوان سے یہ کوشش ہوگی کہ ہم بیٹھنے والے ہر شخص کے ذہن میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جیسے اللہ کی توحید کو ماننا فرض ہے، کوئی خدا کو مانے توحید کو نہ مانے تو اس نے اللہ کو نہیں مانا، اسی طرح کوئی رسول اللہ کو مانے ختم نبوت کو نہ مانے تو اس نے رسول اللہ کو نہیں مانا۔ یہ پہلے دن سے روز اول کے ساتھ روز روشن کی طرح واضح مبین مبرہن مدلل بات ہے کہ رسول اللہ کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب ہم یہ اعلان اور دعویٰ رکھتے ہیں تو قادیانیوں سے اگر کسی کی گفتگو ہو، قادیانی جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا منکر ہے اور ملک پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق وہ آؤٹ آف دا باؤنڈری آف اسلام، دائرہ اسلام سے باہر اور خارج ہے، اس قادیانی سے اگر کوئی سوال اور جواب ہو، آج کل بڑا آسان ہے، قادیانیوں نے انٹرنیٹ پر آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں، نوجوان طبقے سے گفتگو کرنا، مسلمانوں کی طرح پگڑی پہن کے تصویر لگا دی، عام بندہ کالج کا، یونیورسٹی کا، انسٹیٹیوٹ کا اور سکول کا لڑکا ہوگا، وہ آئی ڈی ہولڈر ہوگا، اس سے گپ شپ شروع ہو جائے گی، اس سے ریلیشن شپ بننا اسٹارٹ ہو جائے گی اور اس سے تعلق بنا کر کوئی نہ کوئی بات میں قادیانی ختم نبوت کے خلاف سوال کرے گا۔ وہ تو ادھر سے شاطر اپنے مناظرے کے طور پہ یاد کیے ہوئے ہوگا، میرا نوجوان اسکول کا لڑکا، کالج کا لڑکا، دنیا کا لڑکا، سادہ آدمی اس کے سوالات کے داؤ پیج سے واقف نہیں ہوگا، پریشان ہو جائے گا، میں اس کا جواب کیا دوں؟ آج کی کانفرنس آپ کو دعوت فکر دے رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، دعوی محبت رسول اللہ سے کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے ایمان کے بلبوتے پر اللہ کے رسول سے محبت بھی کرنی چاہیے اور ختم نبوت کا دفاع بھی سیکھنا چاہیے۔ میری گفتگو کو سبق سمجھیے، میں بھائی کے جذبے کی قدر کرتا ہوں، نعرہ بعد میں، لیکن توجہ سے سبق سمجھیے، کہیں یہ نہ ہو میں گفتگو کر لوں، میری گفتگو نعروں کی نظر ہو جائے، شور شرابے کی نظر ہو جائے، لوگ کہیں نعرے تو بہو لگیاں، چاست بڑی آئی، سمجھ ککھ دی نہیں آئی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ رکھیں، ذہن حاضر رکھیں، میری آنکھ میں آنکھ ڈالیں، توجہ سے اس بات کو سبق سمجھ لیں، شب جمعہ کا بیان سمجھ لیں، وہاں بھی نعرے نہیں ہوتے، بندہ عمل کی نیت سے سنتا ہے تو یہاں بھی نعرے نہ سمجھیں، آپ عمل اور ایمان کی نیت سے سن لیں۔ توجہ رکھیں گے نا؟ بس میرے دوستو، ختم نبوت کا تحفظ سیکھیے، حضور پاک کی ختم نبوت کی دعوت دینا سمجھیے، اس پر لٹریچر پڑھیے، کتابیں پڑھیے، کورسز کیجئے، علماء کی مجالس اٹینڈ کیجئے، کانفرنسز اور سیمینارز کے ذریعے اپنی باتیں سنیے، سمجھائیے، بتائیے، سنائیے، سنجیدگی کے ساتھ حضور پاک کے ختم نبوت کا تحفظ کیجئے، تاکہ کل کوئی آپ پہ یوں نہ کہے میں انہیں تحفظ ختم نبوت کرنا سنجیدگی کے ساتھ نہیں آتا۔ اب میں سوال اور جواب کی حیثیت پہ دو باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ قادیانی سوال کرتے ہیں ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟
عام طور پہ بندہ جواب دے گا حضور پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وہ کہتے ہیں اگر مطلب یہی ہے تو تم پھنس جاؤ گے. اور جی کیسے پھنسیں گے؟ کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے، یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، توجہ رکھنا، حضور پاک نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، اللہ نے مجھے اس وقت ختم نبوت کا تاج دے دیا تھا. کب؟ کس وقت؟ کس زمانے کی بات ہے؟ وَإِنَّ آدم علیہ السلام لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، ابھی حضرت آدم کی مٹی میں تھی، پانی میں تھا، میں خاتم النبیین تھا. ہو گئی سبحان اللہ. اب میرا سوال بھی سنو. قادیانی کہتا ہے حضور کو ختم نبوت عالم ارواح میں ملی. آپ کہیں گے، بولتے نہیں ہیں، نعرے لگاتے ہیں، جواب نہیں دیتے، تبھی میں نے نعرے بند کرائے. مجھے آپ جواب دیجئے، حضور کو ختم نبوت آج ملی یا عالم ارواح میں ملی؟ ابھی دنیا شروع ہوئی تھی، بولیے بولیے، حضرت آدم کی پیدائش ہوئی تھی، آپ علیہ السلام کو ختم نبوت کا تاج مل چکا تھا. قادیانی کہتے ہیں جب کائنات کی افرینش سے پہلے، ابتدائے کائنات سے پہلے، تخلیق انسانیت سے پہلے حضور پاک ختم نبوت رکھتے تھے تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء آئے، ختم نبوت نہیں ٹوٹی. ایک مرزا آ گیا تو کیوں ٹوٹی؟ اس اعتراض کو حل کریں. میں نے اس لیے کہا آپ توجہ دینا، آپ میری گفتگو کو نعروں کی نظر نہ کرنا. میں آپ کے سامنے سوال اور جواب کی شکل میں بات لاؤں. ان حضرات نے جو محنت کرنی ہوتی ہے، ہر سال آپ کو مجمع میں اکٹھا کر کے یہاں بلانا ہوتا ہے، اس کو نعروں کی نظر نہ کر دیں. سبق سمجھیں، اصول سمجھیں، بات سمجھیں، سنجیدگی سیکھیں اور آگے پھر بنوئی اٹھے. کا موقع پہ ویسی ٹھیک ہے. میں صرف یہ کیوں سنوائی ہے مولانا، میرے سنوانے کا مقصد کیا تھا؟ صرف مقصد یہ تھا کہ آپ کی توجہ ہو جائے، ورنہ تو ساکنا واہ 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 مولوی ریڑے. حضرت توسوی صاحب فرمیندے ہیں میری تقریر دے بعد لوگ آدھن توسوی ریڑے پھیر لیتے ہیں. مائی صاحبہ پوچھ دیئے توسوی کیا کہ اس تو میں کوئی نہیں پتا کیا کس ہے، تو سے آگے میں قریشی ریڑے پھیر لیتے ہیں. وہ کیرا ریڑا پھیرا میں کوئی نہیں پتا. تو اب بھائی نے بات کی ہے نا، آپ کی طرف سے فرض کفایہ ادا کی ہے اس بندے نے، شکر ادا کرو تو صحیح بندے دا. توجہ، میں نے کہا سوال یہ ہے، قادیانی کہتا ہے کہ اگر ختم نبوت کا معنی ہے انبیاء حضور کے بعد نہیں آئیں گے تو مرزا کا سوال ہے. حضور پاک کی صحیح حدیث ہے عالم ارواح میں مجھے ختم نبوت کا تاج مل گیا. اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کی تو قادیانی کہتے ہیں عالم ارواح میں تاج ختم نبوت سے تاجور ہو گئے حضور. اس کے بعد قادیانیوں کا سوال، انبیاء آئے؟ ہم نے کہا جی آئے. کہا ایک یا کئی؟ ہم نے کہا کئی. 1,23,999 پیغمبر آیا. کہتے اتنے آئے، ختم نبوت کے تاج ملنے سے پہلے یا بعد میں؟ ہم نے کہا تاج تو پہلے ملا تھا، آئے بعد میں ہیں. کہتے اتنے آئے، ختم نبوت پر حرف نہیں آیا، تم نے فتویٰ نہیں دیا، کسی پر کفر کی بات نہیں کی، تحریک نہیں چلائی، مجلس کے جلسے نہیں کیے، اسمبلی کا بل پاس نہیں کیا. وجہ کیا ہے؟ ہمارے نمائندے نے دعویٰ کیا، تم جوش میں آئے، تحریک چلی. عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی قیادت میں 10,000 نوجوان نے اپنی گردنیں پیش کر دی. ان سہاگان کے سہاگ اجڑے، ماؤں کے بیٹے اجڑے. وجہ کیا ہے؟ اتنے نبی آئے، حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں ہے، ہمارے آنے سے فرق کیوں ہے؟ یہ سوال ہے. اب سنو میں اس کا جواب دے رہا ہوں. ہم نے کہا ہر لفظ کے کئی مطلب ہوتے ہیں کہ لفظ کہاں بولا گیا، کب بولا گیا، کیوں بولا گیا. توجہ توجہ، دائیں بائیں نہ دیکھیں، توجہ. ہم نے کہا لفظ کے مطلب ہوتے ہیں
میرے بھائی سرخ پگڑی والے مجھے دیکھیں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں دائیں بائیں نہ دیکھیں۔ ہم نے کہا الفاظ کے مطلب ہوتے ہیں، کب بولا گیا، کیوں بولا گیا، کس لیے بولا گیا۔ اگر لفظ کا وقت پتا چلے تو بندے کو لفظ کا مطلب پتا چلتا ہے، اگر لفظ کے وقت کا معلوم نہ ہو، لفظ کے زمانے کا وقت پتا نہ ہو تو مطلب نہیں پتا چلتا۔ کہیں گے کیسے؟ توجہ رکھنا، یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سارے بولیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ گھڑی۔ اس گھڑی کا مطلب کیا ہے؟ جس پر ٹائم نظر آئے، تاریخ نظر آئے، دن نظر آئے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بولیے بولیے کیا کہتے ہیں؟ میرا ساتھ دیجئے، آپ کو میں بات سمجھا رہا ہوں، اسے کیا کہتے ہیں؟ گھڑی۔ اب میں لفظ بدلتا ہوں۔ مولانا نے، بزرگوں نے بڑے اکابر کے ساتھ وقت گزارا ہے، میں ان سے پوچھوں، آپ نے حضرت خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کے ساتھ وقت گزارا، آپ نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا، کیا ملا؟ کہتے ہیں مولانا ایک عظیم گھڑی تھی جب ہم بزرگوں کے ساتھ ہوتے۔ لفظ نہیں سمجھے، ایک عظیم کیا تھی؟ گھڑی۔ میں پوچھوں بھائی آپ کعبۃ اللہ گئے؟ جی استاد جی گیا۔ کعبے کو دیکھتے وقت کیا منظر تھا؟ رکت آمیز گھڑی تھی۔ حضور کے روضے پہ گئے؟ جی گیا۔ اللہ آپ تمام کو حضور کے روضے پہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ حضور کے روضے پہ گئے؟ جی گئے۔ کیا معاملہ تھا؟ بڑی عظیم گھڑی تھی جب میں سرکار کے سامنے موجود تھا۔ کہتے اب بتاؤ، یہ جو کہا کہ بڑی عظیم گھڑی تھی، اس گھڑی کا معنی یہی ٹائم پیس ہے؟ کیوں؟ لفظ تو گھڑی ہے، آپ نے کہا جو وقت دکھائے وہ گھڑی ہے، ادھر کا حضور کے روضے پہ جب گیا تو بڑی عظیم گھڑی تھی، اب وہاں یہ تو نہیں تھا، لفظ گھڑی ہے۔ کیوں؟ اب پتا چلا لفظ بولنے کا وقت کیا ہے۔ سمجھے ہو یا نہیں سمجھے؟ جواب نہیں آتا۔ مظفر گڑھ کے دوستو، یہ اتلی منزل کو تیز کرنا پوسی، عقلیات کو تیز کرنا پڑے گا۔ آپ میری گفتگو کو نعروں کی نظر کر رہے تھے، اب میں آپ سے سوچ کے جواب مانگ رہا ہوں۔ لفظ گھڑی کا مطلب تھا ٹائم پیس۔ اب آپ نے کیوں کہا کعبۃ اللہ کے سامنے ٹھہرے ہوئے گھڑی بڑی عظیم تھی؟ ادھر تو کوئی ٹائم پیس نہیں لگی تھی، بھئی گھنٹہ گھر چاہو کے، وہاں تو گھڑی تو نہیں تھی۔ اچھا ایک گھڑی اور لیتے ہیں، توجہ کرنا۔ گرمیاں آ گئی، بھئی میں نے پانی ٹھنڈا کرنا ہے، مجھے کولر چاہیے۔ کہا یہ تو دیہات ہے، ادھر کولر نہیں ملتے، ادھر تو گھڑے ملتے ہیں، گھڑے میں پانی ٹھنڈا کر کے پی لو۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ جب لینے گئے کمہار کی دکان پہ، اس نے کہا 500 کا گھڑا ہے، مہنگائی اور تبدیلی آ گئی ہے، لہٰذا اب تو پیسے زیادہ لگیں گے۔ یہ غریب آدمی تھا، دیہاڑی دار مزدور تھا، اس نے کہا جی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس تو 300 روپے ہیں۔ کمہار نے کہا 300 کا گھڑا تو نہیں ملتا؟ ہاں ہاں گھڑی چھوٹی سی دے دیتا ہوں، یہ لے آیا۔ بولیے مظفر گڑھ کے غیور مسلمانوں، تحصیل کوٹ ادو کے روشن ضمیروں، مجھے جواب دیجئے، اب گھڑی کا معنی ٹائم پیس ہے؟ اب گھڑی کا معنی چھوٹا گھڑا، موٹے کا، اس میں تصغیر مٹکے کی کر لینا تو چھوٹا مٹکا، اور بیت اللہ والی گھڑی کا معنی ایک عظیم زمانہ۔ اب ایک گھڑی کا معنی اور لیتے ہیں۔ مولانا کے پاس ایک آدمی آیا، مولانا ذرا یہ چیک کریں یہ حدیث ہے؟ مولانا نے کتاب سے دیکھا تو وہ جھوٹی بات تھی، حدیث نہیں تھی۔ مولانا نے کیا کہا؟ بھائی یہ گھڑی ہوئی بات ہے۔ بولتے نہیں ہیں ہوں عوام چپ کر کے بیٹھے جی میں سپ سنگیا ہوئے اللہ، وہ خدا دے بندے مسیح ہی نانگ آیا بیٹھے۔ اب آپ کو سمجھ ہے نا کہ علماء ختم نبوت پر محنت کرتے کیا ہے، بات ہوتی کیا خالی نعرہ تکبیر تے اللہ اکبر۔ میرے بھائی نے کہا نا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، میں بھی کہتا ہوں زندہ باد۔ میں نے اسی لیے تاج کے اوپر بات شروع کر دی کہ میں بھائی کو دعوت فکر دوں کہ تاجدار کا نعرہ لگانا آسان ہے، جب لفظ تاج پر قادیانی کا اعتراض آئے جواب دینا خالہ جی کے گھر کی بات نہیں رہتی۔ پھر سوکھا ہے میں تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ہمارا ایمان ہے۔
ہم زندہ باد کہتے ہیں لیکن اس تاج کا دفاع کرنا بھی جانے نا. اس تاج کے سوال کا جواب کیا ہے یہ تو سمجھائیں. چلو میں بات کلوز کر رہا ہوں اس 4 مثالوں پر بات پوری، ورنہ میں مثالیں اور بھی دے رہا تھا. میں نے کہا لفظ گھڑی ہے، ادھر بازو کی بات کروں ٹائم پیس ہے، کعبۃ اللہ کی بات کروں وقت ہے، میں اسی طرح مٹکے کی بات کروں چھوٹی گھڑا چھوٹا گھڑا ہے. اگر میں بات کروں جھوٹی حدیث کی تو گھڑی ہوئی ہے، ایک لفظ گھڑی ہے. جب بات آئی بازو کی معنی ٹائم ہے، بات آئی بیت اللہ کی معنی وقت ہے، بات آئی گرمیوں کی معنی چھوٹا گھڑا ہے، بات آئی حدیث کی معنی جھوٹی روایت ہے. ایک لفظ ہے مطلب 4 ہے. میں نے کہا قادیانیوں، حضور پاک نے فرمایا اللہ نے مجھے عالم ارواح میں ختم نبوت کا تاج دیا تھا، اب اس کا معنی کیا ہے ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے. ختم نبوت کا معنی میں فرق ہے. جب حضور پاک دنیا میں نہیں آئے تھے ختم نبوت کا معنی اور تھا، حضور دنیا میں آئے ختم نبوت کا معنی اور ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہتا ہوں یہ وہ قاری ہے جس پر قرات ختم ہے، یہ وہ مفتی ہے جس پر افتاح ختم ہے، یہ وہ حافظ ہے جس پر حفظ ختم ہے، یہ وہ ذہین ہے اس پر ذہانت ختم ہے. کیا معنی؟ یعنی ذہانت کے جتنے درجے ہیں وہ اس پہ پورے ہیں، حفظ کے جتنے رتبے ہیں وہ اس پہ پورے ہیں، قرات کے جتنے مرتبے ہیں وہ اس پہ پورے ہیں، افتاح کے جتنے مقامات ہیں وہ اس پہ پورے ہیں. میں نے کہا سن، جب حضور نہیں آئے ختم نبوت کا مطلب یہ تھا جتنے درجے نبیوں کو ملنے، جتنے رتبے نبیوں کو ملنے، جتنے مرتبے نبیوں کو ملنے، جتنے معجزے نبیوں کو ملنے ہیں وہ تمام کے تمام حضور پاک کو اکٹھے ملے ہیں. کسی کو حسن یوسف ملا اس نے حسن تمام ملا، کسی کو عصائے موسیٰ ملا وہ دریا کو 2 ٹکڑے کرے، اسے وہ انگلی ملی جو چاند کو 2 ٹکڑے کرے. ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ ملا کہ وہ پتھر پہ ٹھہرتے قبر پہ کہتے تم باذن اللہ، مردہ زندہ ہو جاتا، اس کو زندہ کرتے، جس میں کبھی روح تھی وہ اب زندہ ہو گیا. میرے نبی کو رتبہ ملا، ابو جہل کے ہاتھ میں پتھر، حضور پاک نے ایک جملہ بولا ان پتھروں میں روح آئی، وہ کلمہ پڑھ گئے. میں نے کہا جتنے رتبے مرتبے درجے معجزے باقی نبیوں کو الگ الگ ملنے تھے وہ سارے اکٹھے حضور کو ملنے کا فیصلہ ہوا. باقی انبیاء نبوت کا پھول ہے، حضور پھولوں کا گلدستہ ہے. پھول کا معنی ایک ایک پھولو، گلدستے کا معنی سب کو یکجا کر لو. جتنے مرتبے باقیوں کو ملنے الگ الگ تھے سب اکٹھے حضور کو ملے. یہ آنے سے پہلے ختم نبوت کا مطلب ہے، لیکن جب حضور پاک دنیا میں خود بنفس نفیس آ گئے اب نبوت ختم، زمانی بھی ہے، مکانی بھی ہے، رتباتی بھی ہے، درجاتی بھی ہے، معجزاتی بھی ہے. پتہ چلا رتبے بھی حضور پہ ختم، تعداد بھی حضور پہ ختم، وقت بھی حضور پہ ختم. اب نیا نبی نہیں آئے. حضرت آدم تا عیسیٰ رتبوں کی بات تھی، جب خدا گئے اب وقت کی بھی بات ہے. اب وقت بھی ان کے بعد ختم نبوت ہو چکا ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا. اگر مرزا حضور سے پہلے ختم نبوت کے انکار کا دعویٰ کرتا تو بات بنتی، اور یہ غلیظ نسل غلیظ کیڑا حضور کا دور کہاں، 1400 سال کے بعد ہندوستان کے ضلع گرداسپور کی بستی قادیان سے نکلا. اب حضور پاک جب خود بھی آ چکے اب ختم نبوت کا معنی اور ہے، اس وقت اور تھا. نہیں سمجھے؟ اگر نہیں سمجھے تو ایک مثال آسان لیجئے. اسٹیج پر حضرت خواجہ صاحب تشریف لائیں، ہم کہیں گے اسلام کا شیر آ گیا، اور آپ چڑیا گھر جائیں اور آپ کو کوئی زخمی کر دے، کہتے ہیں شیر نے پنجہ مارا. اب وہاں چڑیا گھر میں شیر کمانا اور اسٹیج پہ شیر کمانا اور ابے جی کی بات نہیں ہے اعتراض کرنا، خالہ جی کے گھر کی بات نہیں ہے. قادیانی اٹھے اعتراض کر دے، علماء اسلام نے اپنی اماں جان کا دودھ پیا ہے، بوتل کا دودھ نہیں پیا کہ مرزائی کے سامنے خاموش ہو جائے.
ہمیں اسلام کا دفاع کرنا آتا ہے، اسلام کی عزت کا دفاع کرنا آتا ہے، اسی لیے آج اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ختم نبوت زندہ باد ہے، قادیانیت مردہ باد۔ دلیل کی دنیا میں بات کریں تو بات بنتی ہے، ہر لفظ کا مطلب کس زمانے میں ہے، کیا ہے، پھر سمجھ آتا ہے۔ یہ جو میں بول رہا ہوں یہ مائک ہے، وہ اسپیکر ہے۔ اب میں یہ کہوں نا اسپیکر ٹھیک کرو، اسپیکر کو ٹھیک کرو، ادھر مانا ہوگا ڈبے کو ٹھیک کرو۔ اور قومی اسمبلی میں قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان فرما دیں اے اسپیکر کو ٹھیک کرو، ادھر ایم این اے مراد ہے جو سب کو کنٹرول کر رہا ہے۔ نہیں سمجھے؟ ادھر اسپیکر کا معنی اور ہے، ادھر اسپیکر کا معنی اور ہے۔ اسپیکر کے لفظ میں مطلب بدلے، جگہ بدلے، زمانہ بدلے، علاقہ بدلے، ماحول بدلے، معنی بدل جاتا ہے۔ اے قادیانی، عقل کے اندھو، اے علم سے کورو، اے الچٹو من الڈگر لوگو، تمہیں حضور کی ختم نبوت سمجھ نہیں آتی؟ اب آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اب بھائی کو کہو تاجدار ختم نبوت کی تاج کا تحفظ اسے کہتے ہیں۔ میں یہی تو کہتا ہوں، ہم ختم نبوت کے جلسوں میں آتے ہیں اور واہ 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 جی سبحان اللہ، اونچی کہو سبحان اللہ۔ او بھائی اونچی کہلوانی ہے تو انہیں گھر میں کہو، انہیں کہو 100 تسبیح پڑھ لو، جنت میں 100 درخت لگ جائے گا۔ بھئی لوگوں کے گھر بنے گے جنت میں، اس سے ختم نبوت کی دلیل کیسے سمجھ آئے گی؟ میں نے اسی لیے کبھی اپنے جلسوں میں نہیں کہا اونچی سبحان اللہ کہو یا آہستہ کہو، وہ آپ کا ہیڈک ہے، کہو بھی ٹھیک ہے نہ کہو بھی ٹھیک۔ اس سے میرا کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ نے سبحان اللہ کہی تو میں نے 15 منٹ تقریر بڑھا دی، اور آپ نے نہیں کہی تو میں نے 15 منٹ تقریر گھٹا دی۔ جی نہیں، میں نے تقریر لمبی کرنی ہے تو بھی اللہ کے لیے، اور کملی والے کے تحفظ ختم نبوت کے لیے، اور مختصر کرنی ہے تب بھی اللہ کے رسول کے لیے۔ میں کبھی مجمع سے متاثر نہیں ہوتا، مجھے نہیں، وہ کہتے ہیں نو پرابلم آن دس میٹر، مجھے اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم متاثر ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں علماء کو چاہیے مؤثر بنے، متاثر نہ بنے۔ مؤثر کا معنی وہ اثر ڈالے، متاثر کا معنی وہ دوسرے کا اثر امپریس ہو جائے، قبول کر لیں۔ یہ امپریس کیوں ہو؟ جب دلائل ہمارے پاس، ثبوت ہمارے پاس، ایویڈنس ہمارے پاس، اور محکم یقین کے معاملات ہمارے پاس۔ ہم قادیانیوں سے ڈریں اور قادیانیوں کے سوال کی خاموشی۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، سنو میرے بھائیو، ختم نبوت وہ نظریہ ہے، وہ عقیدہ ہے جس پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے ٹھنڈے مزاج کے شخص نے جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ کی قربانی دی ہے۔ ابو بکر جیسے ٹھنڈے مزاج رکھنے والے صحابی نے، ٹھنڈا مزاج، اللہ کے رسول نے ٹھنڈے مزاج کا ٹائٹل دیا۔ جمعہ کے خطبے میں مولوی نہیں پڑھتے ارحم امتی بی امتی ابو بکر، ارحم اس میں تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری ورڈ، اس سے بڑا لفظ نہیں ہے رحیم و کریم کے لیے۔ ارحم امتی بی امتی ابو بکر، کہ میری اس امت میں سب سے بڑا رحم دل جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، اور اس ابو بکر صدیق کا رتبہ اور مرتبہ بڑا ٹھنڈا ہے۔ یہ ختم نبوت کے تحفظ پہ 1200 صحابہ کی قربانی لگا گیا۔ اور میں ایک جملہ مزید کہہ رہا ہوں، آپ کا ذوق تازہ ہے یا ذوق تازہ نہیں ہے؟ پتہ ہے آپ چپ کیوں ہوئے ہیں؟ آپ کو تو سریلی بات چاہیے نا، آپ تو اس پہ واہ واہ کہیں، اور میں ایک بات کو 10 منٹ میں کہوں سر لگا کر، پھر آپ کہیں گے جی واہ واہ۔ آپ نے دلائل شاید اس انداز میں پہلی مرتبہ سنے ہو گے نا، تو آپ پریشان سے ہو گئے ہیں۔ چلو کوئی نہیں مسئلہ، عادت بن جائے گی، بندہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ بات کو دلیل کے انداز میں پیش کرنا کیسے ہوتا ہے۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ حضور پاک علیہ السلام کے دور میں کتنی جنگیں ہوئی تھی اسلام اور کفار کے درمیان؟ تعداد یاد ہے کسی کو؟ کتنی ہوئی تھی؟ 27 جنگیں ہوئی تھی۔ کون کہہ رہا ہے 27؟ 27 تو غزوے ہوئے تھے، جنگ اور غزوے میں تو فرق ہے۔ 27 تو غزوے ہیں، میں جنگوں کی تعداد پوچھ رہا ہوں میرے دوستو۔ 427 400 سریات ہیں اور 27 غزوات ہیں۔ اس غزوے کا معنی جس میں پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شرکت فرمائے۔ حضور پاک کا نام آتا ہے تو آپ کی زبان نہیں ہلتی۔ باہر والے بھی کہنا، تو سب بنگلہ دیش اتنے میں بیٹھے، باہر والے بھی کہیں حضور کے نام پہ کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں نے اسی لیے کہا کہ آپ کو اور میرا نظریہ ہے، عقیدہ، مذہب اور مسلک اور ایمان ہے
کہ ہم حضور پاک پر درود پڑھیں گے تو یہاں سے کون لے جائے گا؟ بولیے بولیے بولیے، کھلی کھلی بولیے، کون لے جائے گا؟ اور حضور پاک کے روضہ اقدس پہ پڑھیں گے رسول اللہ، بولیے بولیے، غیرت و محبت سے رسول اللہ خود سنیں گے۔ تو پھر حضور کے نام پہ کیا کہنا چاہیے؟ سب بولیے، محبت سے کیا کہنا چاہیے؟ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شرکت کریں اسے غزوہ کہتے ہیں، اور حضور صحابہ کی تشکیل کر کے صحابہ کو بھیجیں اسے سریہ کہتے ہیں۔ تو 400 سریات ہیں اور 27 غزوات ہیں، 427 مہم جوئی اور جنگیں ہیں۔ ان کی کل اموات کی تعداد نکالیں کہ کتنے بندے اسلامی دنیا سے شہید ہوئے ہیں یا کفار دنیا میں مردار ہوئے ہیں، ان جنگوں میں کتنے ہیں آپ گنیے۔ آپ کو تاریخ کی انمٹ نقوش میں یہ بات ملے گی کہ تقریباً زیادہ سے زیادہ بھی 739 آدمی بنتے ہیں مسلمان اور کافر ملا کر جو اس دھرتی پر حضور پاک علیہ السلام کے دور سے گئے ہیں۔ 427 غزوات میں 750 بھی نہیں بنتے، 750 پہ جا کے 750 بنتا ہے، یہ 739 کے لگ بھگ بندے ہیں مسلمان اور کافر ملا کر۔ یہ پیغمبر اصلاۃ والسلام کا دور اقدس ہے۔ بیٹا یا تو آپ بیٹھ جائیے یا ایک کونے پہ جائیے، آپ تیسری بار اٹھ رہے ہیں اور میں تیسری بار اپنے مزاج پہ جبر کر کے خاموش ہوں۔ 427 غزوات کے 750 بھی بندے نہیں بنتے جو اس دھرتی سے گئے ہوں، لیکن جب بات ختم نبوت کی آئی صدیق اکبر کے دور میں مسلمان شہداء 1200، مسلمان شہداء 1200۔ آپ بتائیں ختم نبوت کا نظریہ کتنا حساس ہے، ختم نبوت کا نظریہ کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے ہم خود اندازہ لگا لیں کہ ختم نبوت کا معاملہ کیا ہے۔ اور ہم ختم نبوت کو آج سمجھے بیٹھے لوگ، قادیانیوں کو ملک میں کافر اقلیت قرار دے دیا، بس ختم ہو گئی بات۔ کس نے کہا ختم ہو گئی؟ کس نے کہا ختم ہو گئی؟ قادیانی آج بھی تاک تاک کے وار کر رہا ہے۔ آپ کے ملک کے آئین کو قادیانی ایکسپٹ نہیں کرتا، وہ قادیانی پاکستان کے آئین کو قبول نہیں کرتا، اور ہمارے کچھ حکومتی وزراء ان کے ناجائز چمچے بن کے کہتے ہیں اجی قادیانیوں کو ہم حق دلائیں گے۔ اوہ حق تو تب دلاؤ جب وہ ملک کے آئین اور قانون کو مانے۔ وہ آئین اور قانون کو نہیں مانتا، تم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن کے انہیں حق دلاتے پھرتے ہو۔ وہ جب آئین مانے تو آئینی حق ملیں گے، قانون مانے تو قانونی حق ملیں گے۔ فنڈامنٹل آف دا رائٹس اسے ملتے ہیں جو ملک کا شہری اور ملک کے آئین و قانون کو تسلیم کرے۔ پاکستانی آج تک ملک کے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، علماء آج تک آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں، قادیانی آج تک آئین اور قانون کو نہیں مانتا، اس کو حقوق دینے کی بات کیا ہے؟ اور سنو، اگر آپ کے علاقے میں کوئی قادیانی موجود ہو اسے دعوت اسلام دیجیے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دامن میں آنے کی دعوت دیجیے۔ اور میں آج آپ کے ذریعے، ان کیمراز کے ذریعے پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے قادیانیوں کو مخاطب کر کے اس مسجد ضلع مظفر گڑھ سے دعوت اسلام دیتے ہوئے کہتا ہوں، اے قادیانیوں، اے مرزائیوں، تمہیں تمہارے مربی مولویوں نے خراب کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، قرآن کریم کے نام پہ جھوٹ بولا ہے، رسالت مآب کی حدیث کے نام پہ نہ کوئی قرآن کی آیت ایسی ہے جس میں حضور کے بعد نبوت کے جاری ہونے کی بات ہو، نہ حضور پاک کی کوئی حدیث ایسی ہے جس میں حضور پاک کے بعد نبوت کے جاری ہونے کی بات ہو، نہ 1,24,000 صحابہ میں اہل بیت میں نہ کوئی پیغمبر کا صحابی، نہ کوئی پیغمبر کا اہل بیت حضور پاک کی ختم نبوت کا منکر ہے۔ یہ سیرا جاتا ہے تو صرف مرزا قادیانی کے سر جاتا ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ قادیانی عام یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس قرآن کی دلیلیں ہیں، ہمارے پاس حدیث پاک کی دلیلیں ہیں، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک قرآن کریم کی 114 سورتیں، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک قرآن کریم کے 6,500 کم و بیش آیات
الحمد کی الف سے والناس کی سین تک قرآن کریم کی 7 منازل، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک قرآن کریم کے 540 رکوع، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک قرآن کریم کی 86 مکی 28 مدنی صورتیں کل کی کل، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک قرآن کریم کے 30 پارے، ایک آیت، ایک رکوع، ایک صفحہ، ایک سورت، ایک منزل، زبر زیر ایسی نہیں ہے جس سے ختم نبوت کا انکار ملتا ہو۔ دیدہ بایا دا گزدہ میدان، جرت کیجئے اور لائیے کوئی ایک آیت ہم دیکھیں جو حضور پاک کی ختم نبوت کے انکار پر مشتمل ہے۔ قیامت تک نہیں آ سکتی بابا، یہ قادیانیوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ اگر جرت ہوتی تو جب قادیانیوں کا چیلا قادیانیوں کی وکالت کرتے ہوئے 7 ستمبر 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی میں موجود تھا اور 13 دن ملت قادیانیہ کو موقع ملا تھا، آؤ اپنے کفر کو اسلام ثابت کر کے دکھاؤ، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے کا مصداق بن کے یہ وہاں سے نکلے تھے۔ جرت ہوتی تو وہاں پیش کرتے، وہاں نہ کرے تو آج بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور سنیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، مسند احمد، مسند ابی عوانہ، مسند ابی عوانہ کے ساتھ مسندات میں آگے جائیے، مسند امام اعظم ابی حنیفہ، جامع المسانید للخوارزمی، کنز الامال، مستدرک حاکم، مستخرج ابی عوانہ، حدیث پاک کی کوئی کتاب ہو، عام ہے کہ وہ کسی حنفی نے لکھی ہو، شافعی نے لکھی ہو، مالکی نے لکھی ہو، حنبلی نے لکھی ہو، اس دھرتی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمہ طیبہ، کلمہ اسلام، کلمہ ایمان کے قائل نے لکھی ہو، پیغمبر کی صحیح حدیث ہو تب لائیے، ضعیف حدیث ہو تب لائیے، غریب حدیث ہو تب لائیے، معنن حدیث ہو تب لائیے، مسلسل حدیث ہو تب لائیے، عزیز حدیث ہو تب لائیے، متواتر روایت ہو تب لائیے، اور اسی طرح مدلس روایت ہو تب لائیے، میرے دوستو منکر روایت ہو تب لائیے، شاذ روایت ہو تب لائیے، مصحف روایت ہو تب لائیے، مدرج روایت ہو تب لائیے، صحیح لغیری ہو، صحیح لغیری ہو، حسن لذاتی ہو، حسن لغیری ہو، پیغمبر کی صحیح ضعیف تمام احادیث کی قسمیں ملا کر، احادیث کے اقسام ملا کر کوئی ایک حدیث پیش کیجئے جو حضور کی ختم نبوت کا انکار کیجئے، ہم جرت سے آپ کا چیلنج قبول کرتے ہیں۔ ملت قادیانی کوئی روایت نہیں دکھا سکتا، اور پیغمبر کریم علیہ التحیت والتسلیم کی کسی ایک صحابی سے بات سمجھا دیجئے، ابو بکر کی الف سے وحشی بن حرب کی یا تک دکھا دیجئے، پیغمبر کے کسی صحابی اور اہل بیت کا یہ نظریہ نہیں ہے جو تمہارا ہے۔ اے قادیانی عوام، تمہیں تمہارے مربیوں نے جھوٹ بول بول کے خراب کیا ہے، کل قیامت میں رسول اللہ کو کس منہ سے منہ دکھاؤ گے اگر تم نے ختم نبوت کا انکار کر لیا؟ وقت ہے، سانس چل رہی ہے، زندگی باقی ہے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سانسیں چلی ہیں، نزا کی کیفیت نہیں ہے، سکرات الموت نہیں آئے، روح نہیں نکل رہی، اس وقت میں اللہ توبہ قبول کرتے، آؤ حضور کے دامن رحمت میں آ جاؤ۔ لیکن اگر تم نہ ہو اور پھر جرت کریں میرے مدنی کریم کے تاج ختم نبوت کے کسی ایک موتے کو دلیل کی دنیا میں چیلنج کرے، مسلمان تن من دھن لٹائے گا اور ختم نبوت کا تحفظ کر کے دکھائے گا۔ آپ بولیے، اگر ختم نبوت کے لیے کسی قسم کی قربانی دینی پڑی آپ دریغ کرو گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے غیرت سے مجھے جواب دیجئے، ختم نبوت کے لیے کوئی قربانی دینی پڑی دو گے؟ ختم
खत्म नबुव्वत के आईन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाना पड़े जाओगे। उलमा कल आपको धरने जुलूस की बात करे, लॉकडाउन की बात करे, इस्लामाबाद तक जाने की बात करे, आप तैयार हो? करोगे? साथ दोगे? अपनी औलाद को खत्म नबुव्वत समझाओगे? अपने बच्चों को बताओगे? अपने घर तक बताओगे? अगर यही बात है तो मैं एक जुमला कहकर बात खत्म कर रहा हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा स्टेज से दिया गया टाइम में से अभी 3 मिनट रह रहे हैं और मैंने 3 मिनट तश्कील में पूरे करने हैं। मैं एक एक मिनट का लिहाज रख के चलता हूं ताकि नो लेट और नो वेट पर बात हो ना, ताकि न मेहमान परेशान हो न मेजबान परेशान हो। 45 मिनट से अभी 2.5 मिनट रह रहे हैं, मैं बात क्लोज कर रहा हूं। मेरे दोस्तों, आप में जितने बंदे बैठे हैं, आपकी जेब में मोबाइल्स मौजूद है, आईडीज होल्डर हो आप लोग, आप फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, tune.pk इस्तेमाल करते हो, तो खुदारा अपने पैकेज, खुदारा अपनी आईडीज, खुदारा अपना इंटरनेट हुजूर की खत्म नबुव्वत के लिए वक्फ कर दो। करोगे? एक पैकेज ऐसा भी लगाओ जो सारा हुजूर की खत्म नबुव्वत पे कुर्बान। क्या गाने, क्या फिल्म स्टार, क्या गुनाह की चीजें, क्या ईरान तुरान के इधर उधर की बातें, क्या कोरू पांडू के किस्से, क्या गंजड़ू के वाकयात। इससे बेहतर है हुजूर की खत्म नबुव्वत पे अपनी आईडीज को कुर्बान करो। करोगे? तो मेरे दोस्तों, अहले हक की चीजों को आगे फैलाओ, अहले हक की चीजों को आगे भेजो। मेरी गुफ्तगू बराह रास्त चल रही थी, आप फेसबुक पे लिखे मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी, आपको 1.2 मिलियन बंदे एक क्लिक पर 12 लाख आदमी सुनते हुए नजर आएंगे। 1 मिलियन से अबाव आपको एक क्लिक पर सुनते नजर आएंगे। आप इस पेज को फॉलो करो और आगे अपनी इस बयानात को सबक समझ के फैलाओ। करोगे? इसे डाउनलोड करके अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में चलाओगे, कादियानियों तक में भिजवाओ, अपने तक में भिजवाओ। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है। और मेरा नाम आप यूट्यूब पर सर्च करें, आपको 1.5 लाख से अबाव फॉलोअर्स मिलेंगे, 1.5 लाख से अबाव, जो एक क्लिक पर हमारी वीडियो को पहुंचती है। तो आप इसके साथी बनेंगे ना। और मेरे जाने के बाद इन उलमा को ये ना कहना कौन सा मुफ्ती बुलवाया था। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी ने मस्जिद में बैठकर, मेहराब के सामने बैठकर, मिंबर नबवी की मौजूदगी में इंटरनेट की तरगीबें दी हैं। ये ना कहना, क्यों? मैंने तरगीब नहीं दी, तरतीब दी है। तरगीब और तरतीब में फर्क है। मैं अल्फाज के हेर फेर को बड़ी अच्छी तरीके से बोलना सुनाना जानता हूं। तरगीब और होती है, तरतीब और होती है। तरगीब ये है कि ये करो, तरतीब ये है कि गलत को छोड़ के सही की तरफ आ जाए। हजरत जी मौलाना इलियास देहलवी रहमहुल्लाह ने जब औरतों की मस्तूरात की जमात, तबलीगी जमात शुरू फरमाई, तो बहुत से लोगों ने कहा कि हजरत आपने औरतों को घरों से निकाल दिया। हजरत ने फरमाया जी नहीं, औरतें घरों से पहले निकली हुई थी। मौलाना इलियास देहलवी ने रुख बदल के तरतीब दी है कि बाजार न जाओ, अल्लाह के रास्ते में आ जाओ। समझो, मैंने भी आपको तरतीब दी है कि अल्लाह वालों को देखो, बातिल को देखना छोड़ दो। ठीक है, मैंने तरगीब नहीं दी, तरतीब दी है। जो नई इंटरनेट इस्तेमाल करता उसे 100 मुबारक, वो न करे, लेकिन जो करता है मैं उसकी तरतीब ठीक कर रहा हूं। जज़ाकुमुल्लाह ताला।